500 تقریباً کلومیٹر یا مائلز کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں یہ آزاد ریاست حاصل کی، ایک الگ نام سے اور ایک الگ دستور کے ماتحت اور اپنی آئیڈیالوجی کے تحت. اور یہ آئیڈیالوجی مکمل اسلامی ہے، نظریاتی مکمل اسلامی ہے. دستور قرآن ہے، طریقہ کار پیغمبر کی سنت، بالکل یہی نا. تو یہاں جب ہم پاکستان بنانے جا رہے تھے اور وہاں سے ادھر منتقل ہو رہے تھے، لوگوں نے، بعض لوگ بڑے نادان ہیں، وہ خواہ میں مطلب کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ بیچ میں ایک لکیر ہی کا تو فاصلہ ہے، لکیر دیکھتے ہیں بس لکیر. محترم یہ نواز شریف صاحب جو اب اپنے کرتوتوں کی سزا پا رہے ہیں، یہ بھی یہ فرمانے لگے تھے ابھی، یہ لکیر ہی تو ہے بیچ میں ایک. ایسے ایسے لیڈروں کو لکیر، صرف لکیر نظر آ رہی، مطلب ان کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح تقریباً آپ کو ایسے کئی لیڈر مل جائیں گے، کئی ایسے آپ کے فنکار مل جائیں گے جو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی مبصر جو گمراہ کر رہے ہیں قوم کو. اس زمانے میں کہاں تھے جب یہ لکیر پار کر کے لوگ ادھر سے ادھر آ رہے تھے؟ اس وقت یہ کہاں تھے؟ اس وقت لکیر پہ بیٹھ کے کہتے بھائی لکیر ہی تو ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں رہو یا وہاں رہو. اس وقت بولتی ہے پاکستان صرف ایک لکیر کا فرق نہیں ہے. بے شک ایک قدم بڑھا کے بارڈر پار ضرور کیا ہے، مگر اس ایک قدم کے اندر 1000 قدم کا فاصلہ طے کیا ہے ہم نے. یہ ایک قدم نہیں ہے، 1000 قدم ہے، جس کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا یہاں پاکستان اس وقت بن گیا تھا جب پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا. یہ وہ فاصلہ طے کیا ہم نے. یہ 1000 قدم کا فاصلہ طے کیا، یعنی 1000 سال پیچھے گئے ہیں ہم. یہ لکیر عبور کر کے 1000 سال پیچھے گئے ہیں، اور ہم نے بالکل یہاں سے پوری تاریخ کو ٹیک اوور کیا ہے، اور اس کے اوپر سے فلائنگ کرتے ہوئے اپنا ناطا آج 1500 سال کا عمر گزرنے کے بعد اپنا ناطا ریاست مدینہ سے جوڑا ہے. جس طرح ایک مسلمان ساری دنیا عبور کر کے سارے زمانے عبور کرتا ہوا اپنا واسطہ اور تعلق رسول خدا سے جوڑتا ہے، اسی طرح پاکستان اس بنیاد پہ بنا ہے کہ ایک ایسی ریاست ہمارے وجود میں لائی جائے کہ جس کا تعلق اور جس کا رشتہ اور ناطا رسول خدا کی ریاست سے جڑا ہوا ہو. یہ وہ چیز ہے. آپ اس کو لکیر کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنا تعلق وہاں جوڑ لیا، ہم دنیا کے نقشے سے نکل کے وہاں چلے گئے، ہم نے ایک دوسرا مدینہ بنا دیا. آپ لکیر کہہ رہے ہیں، یہ مدینے کا پرتو ہے، ریاست مدینے کا یہ جلوہ ثانی ہے. یہ ریاست مدینہ کی مقاصد، اغراض و مقاصد کی تکمیل ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے. جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام مدینہ فرمایا، ہجرت کی گئی، پہلی ہجرت ہوئی، جس مقصد کے لیے ایک ریاست وجود میں آئی، اور جو حضور نے راستہ ہمیں عطا فرمایا پاکستان کا قیام، اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیغام کا یہ عملی گویا کہ ترجمان ہے. اور پاکستان کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے قیام کا ایک دوسرا عملی نقشہ ہے. یہ ہم نے کام کیا ہے. تو اس لیے یہ لکیر کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ قائد اعظم نے بار بار یہ بات کی، اور اسی بنیاد پہ اس وقت کے جید علماء اور مشائخ نے ان کا ساتھ دیا، ورنہ کیوں دیتے ساتھ؟ علماء دین اس طرح پیچھے نہیں چلتے کسی کے. یہ علماء بھی علماء حق تھے، یہ وہ والے علماء نہیں تھے کہ کرسی دے دو تو بس ٹھیک ہے. جو آیت الکرسی شروع کرتے تھے کرسی پہ رک جاتے ہیں، یہ وہ علماء نہیں ہیں. یہ کسی کرسی رہ جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، منہ پہ آیت الکرسی ہے، مگر ورد کرسی ہے. اور دیکھ لیجئے وہ کرسی والے اس وقت بھی تھے اور کرسی والے آج بھی ہیں. ان کی کرسی سب کچھ ہے. کرسی ہے تو دین بھی ہے، مذہب بھی ہے، نظریہ بھی ہے. کرسی نہیں ہے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ملک، نہ کوئی قوم، نہ کوئی دین، نہ کوئی وطن، کچھ نہیں. تو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہے. کانگریسیت کی سوچ بھی پیرلل چلتی رہی نا. کانگریسیت نے بھی بڑے مطلب یہ کہ رکاوٹیں پیدا کی ہیں، ان کی بڑی عجیب چیزیں سامنے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، میں ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ بغیر نام لیے خود ہی سمجھ جائیں گے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک صاحب، مولانا صاحب نے، جو کانگریسی مولوی تھے اس زمانے میں، اس زمانے کے کانگریسی ایک مولوی نے یہاں تک کہا، یہ قوم پرستی کے نعرے کی رو میں بہہ کر، کہ مدینے میں جو ریاست وجود میں آئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ قائم فرمائی تھی، وہ سیکولر تھی. جناب سیکولر اسٹیٹ تھی. مدینے کی ریاست ان مولانا صاحب کے بقول سیکولر اسٹیٹ تھی.
جس کا دین و مذہب سے تعلق نہیں تھا. سیکولر اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کا دین و مذہب سے تعلق نہ ہو, یعنی ریاست لا دین ہو اور لوگوں کا, شہریوں کا دین آزاد ہو, جس دین پہ چاہے عمل کریں. ریاست کا کوئی دین نہیں ہوگا. اندازہ کریں کانگریسیت کی حمایت میں ہندو مسلم اخوت اور بھائی چارے کا نعرہ لگاتے لگاتے لوگ کہاں تک پہنچ گئے, صرف اس لیے کہ ہندو ناراض نہ ہو, انگریز ناراض نہ ہو. جیسے کہ آج بھی اس طرح کے لوگ, سیکولر مزاج لوگ نہیں جوڑتے نا, پاکستان کو الگ رکھتے ہیں اور اسلام کو الگ کرتے ہیں تاکہ امریکہ خوش رہے, تاکہ کسی کو اعتراض نہ. اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے جو مولانا کہلاتے تھے یہ بات کی گئی, ملت از وطن است, یہ بات میں نے بتائی کہ یہ بھی نعرے لگے, سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر سے مقام محمد عربی. تو اگر حضور کی جد و جہد, اللہ کے پیغمبر کی جد و جہد اور ان کے ہاتھوں سے قائم کی ہوئی ریاست اگر سیکولر بنیادوں پہ کھڑی ہو گئی, اور نبی کی جد و جہد اگر سیکولر ہو, تو دنیا میں بتا دیجئے قیامت تک کون سی جد و جہد ہوگی جس کو ہم اسلامی کہیں گے؟ پھر اسلام کہاں رہے گا؟ نبی کی جد و جہد اور سیکولر, نبی کا رواں رواں حق کی تبلیغ کرتا ہے, نبی کے وجود کا رواں رواں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتا ہے, نبی کی ایک ایک سانس میں اللہ کا نظام بسا ہوا ہوتا ہے, نبی کے سارے ماحول میں خدا کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. نبی کوئی نظام بنائے, چاہے وہ معاشرے کی سطح پر ہو, معیشت کی سطح پر ہو, ریاست حکومت اور سیاست کی سطح پر ہو, نبی کے ہاتھ سے رکھی ہوئی ہر اینٹ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہوتی ہے. وہ اللہ اتارتا ہے اپنی رضامندی اور خوشبو کی مہر لگا کر, اپنی رضامندی کی مہر لگا کر, اپنی خوشنودی کی مہر لگا کر اللہ اسے اتارتا ہے. پھر وہ نبی ان مقدس اینٹوں کے ذریعے سے نظام بناتا ہے, وہی کے ایک ایک پیغام کی روشنی میں. انہوں نے مطلب نبی کا منصب ہی نہیں سمجھا. تو اس لیے مسجد اور بازار کا نظام, اس میں سے کوئی بھی اسلام کی تعلیم سے خارج نہیں ہے. ایک مسجد جس طرح اسلام کی تعلیم کی پابند ہے, اسی طرح بازار میں ہونے والا کاروبار بھی اسلامی تعلیم کا پابند ہے. اس طرح ایوانوں میں چلنے والا نظام بھی اسلامی تعلیم کا عکاس ہونا چاہیے. یہ ہے مسلمان. وہ مسلمان پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جو مسجد کے اندر اسلام مانے اور ایوانوں کو اسلام سے خارج سمجھے, جو ایک چار دیواری کے اندر اسلام کا تصور رکھے اور ایک مملکت کے اندر جب داخل ہو تو پھر اسلام کو سائیڈ میں کر دے اور الگ کر کے دیکھے. نہیں, ہمارا مسجد کا نظریہ اور ملک چلانے کا نظریہ ایک ہی ہے. اسی لیے پاکستان بنا ہے, ورنہ کیوں بنتا؟ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے پوچھا آپ کا دستور کیا ہوگا, آپ کے پاس کوئی دستور ہے؟ انہوں نے کہا دستور ہمارا 14 سال پہلے آ چکا. کتنی شاندار بات. یہ ایک سیکولر آدمی کر سکتا ہے ایسی بات؟ سیکولر آدمی اس دستور کو مانے گا؟ نہیں. میں نے بتا دیا سیکولرزم کیا ہے. قائد اعظم کا ذہن واضح تھا, وہ کہہ رہے ہیں دستور 14 سال پہلے نازل ہو چکا اور وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کے لیے رول ماڈل کیا ہے, کس طرح چلائیں گے آپ نظام؟ انہوں نے کہا نظام نبوت ہمارے سامنے ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام حکومت سامنے ہے, اس کے مطابق چلائیں. یہ تھیں وہ چیزیں جو قائد اعظم نے بار بار بیان کی. اس طرح پاکستان بنا. پاکستان مکمل ایک آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر قائم ہوا اور واضح مقاصد کے ساتھ قائم کیا گیا. چنانچہ بعد میں پھر بہرحال اس پر کام کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا, لوگوں نے کیا کیا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ایک الگ مسئلہ, یہ بات کی تاریخ ہے. اس بات کی تاریخ کو پہلے کی تاریخ سے نہیں جوڑنا چاہیے. جو بنانے والے تھے وہ بڑے پاک صاف لوگ بنا کے جا چکے, قربانیاں دے دی انہوں نے. ان کے دلوں کو زخمی مت کرو, ان کی قربانیوں کو گندگی کے ڈھیر میں مت ڈالو یہ باتیں کر کے کہ یہ سب غلط ہے, یہ سیکولر تھا, یہ قومیت قوم پرستی کا نعرہ تھا, کچھ لوگوں کے مفادات تھے, پتہ نہیں کیا کیا. ادارہ ثقافت اسلامیہ آج کتابیں چھاپتا ہے نئے نئے لکھنے والوں کی, اس میں کیا کیا لکھتے ہیں کہ چند جاگیرداروں کا مسئلہ تھا اس لیے پاکستان بنایا گیا. کیسے بچوں جیسی باتیں ہیں, کیسے لوگ ہیں یہ.
اتنی بڑی تاریخ کو کیسے ایک روٹی کا نوالا ٹکڑا سمجھ کے ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں سبوتاج کرنے کے لیے, ہمیں تباہ کرنے کے لیے اتنی اسٹرگل ہو رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تو جاگیرداروں کا مسئلہ تھا. تو جاگیرداروں کے مسئلے نے دنیا کو اتنا پریشان کر رکھا ہے, یہ چند لوگوں کے مسئلے نے ساری دنیا کو, سپر پاورز تک کو پریشان کر رکھا ہے. پوری دنیا ہم سے ویسے ہی ناراض ہے. جاگیرداریت کا مسئلہ تھا, کہہ دیتے بھائی جاگیرداریت کا مسئلہ تھا, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے کام آتے رہیں گے. ایسے ایسے نادان لوگ ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ بس الامان والا. دنیا میں کئی ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. تو یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں, نوجوانوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں. 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دے دی صرف چند جاگیرداروں کے لیے, صرف چند معاشی مفادات کے لیے, صرف آج کے نیشنلزم کے لیے, صرف ایک لکیر کا فاصلہ قائم کرنے کے لیے, محض ایک لکیر بنانے کے لیے. توبہ توبہ, یہ اتنی بڑی بیوقوفی کہاں ہوتی ہے. تو لوگ بڑا اس کو نان سینس طریقے سے لے رہے ہیں, بہت سمپلیفائڈ کر رہے ہیں اس کو, بہت سادہ, یا پھر ٹریپ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, جان بوجھ کے کرنا چاہتے ہیں. اصل میں ان کے نظریات, ان کی ذہنی ساخت ہی اسی طرح ہے, تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اسکولوں میں پڑھایا نہیں ان لوگوں کو. یا جو نسل یہاں بنی ہے, تیار ہوئی ہے, جو لیڈرشپ اب پیدا ہوئی ہے, اس کو ہم نے اپنی تاریخ سے جوڑا نہیں ہے. کہیں ڈسکنیکشن ہوا ہے, کہیں وہ ہمارا کنٹینیویشن ٹوٹا ہے. اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اب جو نسل تیار ہو رہی ہے وہ ہماری تاریخ سے ہٹ کے چل رہی ہے, وہ اپنی روایات کو بالکل آن نہیں کر رہی ہے, ایک نئی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ پروفیسر آج کے, یہ مبصر, یہ صحافی, آج کل کے ہمارے بہت سے ایسے قابل لوگ. تو اس لیے دوستو ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں گھروں میں یہ چیز بتائیں پاکستان کیا ہے اور یہ ہماری قربانیاں کیا ہیں. ادروائز اس قسم کے لوگ کر تو کیا سکیں گے, کچھ لوگوں کو گمراہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے, اور ہمیں تھوڑا سا اور لیٹ کر دیں گے دنیا میں, اور جوتے پڑوائیں گے, تھوڑے اور مار کھلوائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا, نقصان ہوگا, کچھ اور ہمارے اندر کمزوریاں آئیں گی جو ہم جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ 70-72 سال ایسے ضائع ہو گئے اسی کشمکش میں, ان نالائکیوں کی وجہ سے. اب تک یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان نظریاتی تھا کہ غیر نظریاتی. اب تک یہی طے نہیں ہوا کہ پاکستان یوں بنا تھا کہ توں بنا تھا. یہی طے نہیں ہوا کہ یہ لکیر کا فرق ہے یا کچھ اور فرق ہے. بتائیے ہمیں کہاں ابھی تک وہ کچی پہلی میں پھنسا رکھا ہے لوگوں نے. کیسی بحثیں کر, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہاں کی اکثریت بار بار فیصلہ کر رہی ہے. مسلمان یہاں کا بالکل متفق ہے, اسلام کے نام پہ جب بھی بلاؤ اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں. اب بھی نہیں سمجھتے دین کے نام پر. یہاں آج بھی ریفرینڈم کرا لیں, لوگوں سے پوچھ لیں کون سا نظام چاہیے. چلیے, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سر پیٹ کے چلے گئے, روٹی کپڑا اور مکان, اور قوم کو انہوں نے بڑا متاثر کیا اپنے ایک کرسمیٹک شخصیت کے ذریعے سے. مگر کیا ہوا اس کے بعد پھر قوم وہیں کی وہیں ہے, وہ اسلام چاہتی ہے. آج کوئی نہیں کہتا سیکولرزم چاہیے, کوئی نہیں کہتا کمیونزم چاہیے, کوئی نہیں کہتا سوشلزم چاہیے. آج سب تقریباً یہی کہ تم کو اگر پوچھیں کہ کون سا نظام, کہیں گے اسلامی نظام. یہ الگ بات ہے کہ مذہبی جماعتیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی, اس لیے کہ مذہبی جماعتوں کی قیادت کرنے والے بالعموم جو لوگ قیادت کرنے والے ہیں, سب نہیں, اکثر و بیشتر وہ نااہل ہے. مذہبی جماعت اسلام کا نام لینے والے وہ اسلام کی طرح پیور ثابت نہیں ہوتے, وہ دین کی طرح اس پہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے, اور کنٹرڈکشن آتا ہے, تضاد, نفاق, یہ چیزیں, تو لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا. تو وہ بار بار جو ان جماعتوں نے رول ادا کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا, اسلام سے نہیں مذہبی جماعتوں سے. اس لیے کامیاب ہے. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک سیکولر ہو گیا ہے, عوام کی سوچ بدل گئی ہے, نہیں. آج بھی ایک کھانے میں رکھے ہیں سیکولرزم, کمیونزم, سوشلزم وغیرہ وغیرہ, اور دوسرے کھانے میں رکھے ہیں اسلام, محمد رسول اللہ, اللہ کا نظام, اسلام کا نظام. مجھے یقین ہے, میں پوری ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں, تقریباً انشاءاللہ 90% سے زیادہ لوگ وہ اس کھانے پہ مول لگائیں گے جس میں اسلام ہے, وہ ووٹ اسلام کو دیں گے. یہ ہے یہاں کی اکثریت. یہ پاکستان, اس کی رگوں میں کچھ اور چیز داخل ہوئی ہے, یہ نظریہ اندر رگوں میں ہے, اور دنیا کی ساخت الگ ہے, اور ممالک کا اسٹرکچر الگ ہے, ان کے یہاں کچھ اور بنیادیں ہیں. یہاں بنیاد کے اندر ہمارے اللہ کے نام پر خون بہایا گیا ہے, ان بنیادوں میں, یہاں بنیادوں میں نظریہ رگ و پے کے اندر سرایت کیا گیا ہے, یہاں ایک جد و جہد کی گئی ہے, یہاں
तसलसल के साथ यहाँ पर एक ये काम हो रहा है, दीन का सिलसिला जारी है, और उसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया है यहाँ के रहने वालों ने। ये वही खुशबू है जो अल्लाह के रसूल को 1500 साल पहले आई थी कि मुझे यहाँ से ईमान की खुशबू आती है। इसलिए पाकिस्तान को ये रोल अदा करना है। तो ये जो आज लोग चू 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 करते रहते हैं, ये बस ख़त्म हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ना ये कुछ दे सकेंगे हमें। बिल आखिर देखिएगा पाकिस्तान वहाँ पहुँच जाएगा। और वो अल्लामा ने एक बात की थी कि ये जो मगरिब की तरफ से हवाएं चल रही हैं ना, यही हमें इस्लाम से ज़्यादा करीब करने का सबब बन रही हैं। जितनी मुखालफत बढ़ेगी उतना हम दीन के करीब होंगे, जितना वो साजिशें करेंगे उतना हम और दीन के करीब होंगे। तो ये होगा, बिल्कुल ये हो रहा है। उतना ही हम दीन के करीब जाएंगे। जितना इस मुल्क के खिलाफ दुनिया खड़ी होगी, कोशिश करेगी, उतना इस मुल्क की मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह, और बढ़ रही है। और जितना लोग इसको मिटाना चाहेंगे उतना ही लोग बचाने वाले आगे आ जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, एक गैप के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जिन भूतों का साया हो गया मुल्क पर। यौम आज़ादी नहीं मना सकते थे आप, था ना, कितना एकदम से जैसे अंधेर, मायूसी, और यौम आज़ादी पे जैसे शोक का समा। ये बाकायदा एक साजिश लीडरों की, कुछ सियासी लीडरों, कुछ सेकुलर अनासिर की, कि यौम आज़ादी। अभी भी बाज़ इलाकों में दूर दराज जाइए, अब देहातों में, इधर उधर मुज़ाफ़ातों में, वहाँ पर यौम आज़ादी नहीं मना सकते आप, बात नहीं कर। वहाँ हैं ऐसे लीडर, शहरों तक पहुंच गई थी हवा, तालिबानाइजेशन क्या कर रही थी, और ये शहरों में ये दहशतगर्दी की सियासत थी, क्या कर रही थी। आपके झंडे जल रहे थे, आप कौमी तराने नहीं पढ़ सकते थे, आप नगमे नहीं गा सकते थे, आप आज़ादी नहीं मान। आज देखिए फ़ज़ा साफ हुई नहीं हुई, फिर हम उससे जुड़ गए। फिर वो एक मौलाना साहब जो जिनका पाकिस्तान छिन गया, वो कहने लगे मैं आज़ादी नहीं मनाएंगे, उनका पाकिस्तान छिना, उनका नहीं मनाएंगे। अरे भाई तुम मत मनाओ, तुम्हारा छिन गया, हमारा तो है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा पाकिस्तान कुर्सी थोड़ा ही है, हमारा पाकिस्तान तो हमारा नज़रिया है। तो जिसका पाकिस्तान कुर्सी था उसने कहा नहीं मनाओ भाई। तो आज कौम ने क्या किया, कौम ने उनको मनाना छोड़ दिया। जो मनाते थे उन्होंने मनाना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया, यूँ कहिए मानना छोड़ दिया। जो मानते थे वो भी उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है। ऐसे बहुत सी मिसालें सामने। तो ये कौम नहीं रोक सकते आप इसको, इस मुल्क को, इस कौम को इस्लाम से जुदा नहीं कर सकते। ये अपने मकसद पे गामजन रहेगा सिलसिला, ये काफिला आगे बढ़ेगा, और बिल आखिर देखिएगा वो किरदार भी अदा करेगा ये मुल्क, जिसके लिए मुल्क हमारे से वजूद में आया है इंशाअल्लाह ताला। और ये जो इतना ही मुसलमान वहाँ रह गया लकीर के उस तरफ, एक वक्त आएगा वो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। आज भी हमारा ईमानी बुनियादों पर रिश्ता कायम है, सिर्फ फासले ज़ाहिरी बढ़े, अंदर से हम वो एक ही हैं। ये पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपना समझता है। और बस आखिरी बात कर रहा हूँ, इसकी सरहदों के अंदर ईमान की कैफियत देखी क्या नज़र नहीं आती किसी को, कि दुनिया में कहीं भी इस्लाम का मसला हो, मुसलमानों का मसला होता है, किसी भी कौम का कहीं जुल्म होता है, फ़लस्तीन हो, रोहिंग्या मुसलमान हो नेपाल के, या कहीं भी चेचनिया हो, बोस्निया हो, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर हम देखते हैं कि उस दर्द को महसूस करने वाले लोग यहाँ नज़र आते हैं। यहाँ जो जज्बा, जो दर्द, एक तुर्की के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर, दो मुल्क ऐसे हैं जिसमें उम्मत का दर्द और जज्बा समाया हुआ है। तो पाकिस्तान को एहसास हासिल है, ये किसी दरो दीवार का पाबंद नहीं, ये नज़रिए पे खड़ा है। ये दरो दीवार तो हमें मजबूत करने के लिए और यकसू रखने के लिए है, वरना हकीकत ये है कि हम पूरी उम्मत के लिए एक मुल्क लेके बैठे हैं, पूरे इस्लाम के लिए खिता हासिल करके बैठे हैं, जिसमें पूरी उम्मत की तर्जुमानी होगी, पूरे दीन की खिदमत अंजाम दी जा सकती है। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को समझने और इसके मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।